صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. جب بھی تقریباً میں کسی مقام پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو یہ ریکویسٹ دہرا دیا کرتا ہوں. اولاً تمہیں بہت شکر گزار ہوں بزرگوں کا کہ انہوں نے مجھ طالب علم کو چند کلمات کہنے کا موقع دیا اور اس انداز سے تعارف کروایا جیسے بہت بڑی علمی شخصیت آپ کے سامنے بیان کرے گی. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو طفل مکتب ہیں اور اپنے بزرگوں سے اکتساب فیض کا ارادہ رکھتے ہیں. جو کچھ بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی عوامی سطح پر میں نے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بے حسی، احساس ذمہ داری کا فقدان، فیوچر کے بارے میں خصوصاً دینی حوالے سے لاپرواہی اور ذمہ داریاں ایک دوسرے کے کندھے پہ ڈالنے کی عادت بہت زیادہ عام ہے. ہم لوگ کسی اجتماع میں بیٹھتے ہیں، اچھے اچھے بیانات سنتے ہیں تو شاید ہمارا مقصود وقتی طور پہ اپنی قلبی کیفیات کی تبدیلی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی عالم بہت ہی خوبصورت بیان کرے جس کو ہمارا نفس پسند کرے، نعرے لگے، ایک ماحول سا بن جائے تو ہم باہر نکل کے کہتے ہیں کہ آج تو بیان میں مزہ آ گیا، کیا بیان کیا تھا حضرت نے، اوف خون جوش مار رہا تھا. لیکن اب یہ پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتائیے آپ نے سیکھا کیا ہے، آپ کی میموری میں کون کون سی چیزیں باقی رہی ہیں یہ تو یاد نہیں رہا. لیکن بیان ایسے نعرے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور خون جوش مار رہا تھا، ایمان تازہ ہو گیا. حالانکہ تازگی ایمان کے مفہوم سے بھی نہ آشنا ہوتے. ایمان کسے کہتے ہیں شرعاً، اور تازگی ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے شاید اس کو بھی صحیح ڈیفائن نہیں کر سکیں گے. لیکن بس ہم بیٹھتے ہیں، ایک مزہ آتا ہے جس سے نفس حاصل ہوتا ہے اور ہم سنتے ہی بھولنے کے لیے ہیں. سنتے ہیں اور باہر نکلنے سے پہلے اور خصوصاً جب درمیان میں لنگر مبارکہ تشریف لے آئے تو اس وقت خاص طور پر پھر اس کی برکات اس انداز سے ظاہر ہوتی ہیں. حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، ببرکت کھانا ہے، یہ جو کچھ تھا بھی مائنڈ میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں علماء کرام کی رسائی ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے، ہر ایک تک علماء کی گفتگو پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا فریضہ صرف علماء کرام کے سپرد نہیں فرمایا بلکہ اپنے ایک ایک امتی سے خطاب کر کے بلغوا عنی ولو آیہ کا خطاب فرمایا کہ تم میری طرف سے ایک آیت بھی پاؤ تو اسے دوسرے تک پہنچا دو. یہ منصب دیا ہے. تو میں ابتدا میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کسی اجتماع میں تشریف لائیں آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، آپ CD لے لیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے.
لیکن ایک اور طریقہ کار آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں کہ آپ ایک ڈائری لے کر آئیں، ایک قلم لے کر آئیں. اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حلقہ درس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو جو علمی باتیں سیکھتے تھے اس کو فوراً نوٹ کر لیا کرتے تھے. پھر جب آپ یہاں سے فارغ ہوں تو سونے سے پہلے کم از کم ایک بار اس کو ضرور ریپیٹ کریں. دیکھیں کہ جو آپ نے سنا ہے، جو آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں ان پوائنٹس سے وہ چیز دوبارہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد جب تک آپ اسے اچھے انداز سے بیان کرنے پر قدرت حاصل نہ کر لیں، آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. اپنا معیار یہ بنائیے کہ جو آپ نے سیکھا ہے آپ کم از کم اس کو بیان کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مقررانہ انداز ہو، تقریر کا انداز ہو. آپ ویسے ہی ایک بات کو کسی کے سامنے جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی انداز بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن جب تک یہ سکھانا ہر شخص اپنا شیوا نہیں بنا لے گا اور اسے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا تو علماء کرام کا پیغام، دین کی اہم باتیں، لوگوں کی اصلاح کا مواد وہ آپ کے ذریعے دوسروں تک نہیں پہنچ سکے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایک قوم بے پرواہی اختیار کرتی ہے اور اپنے مذہب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے اور صحیح طریقے سے ذمہ داری پوری کرنے کی طرف نہیں آتی ہے تو بعض اوقات اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑتا ہے. میری ایک بہن آپ کی یو کے کی ہیں، وہ کانٹیکٹ میں رہتی ہیں، مسائل وغیرہ معلوم کرتی ہیں. ان کی بچی یونیورسٹی میں گئی ہوگی، وہاں کسی ایک دوسرے مکتب فکر کے کوئی شخص تھے، شیعہ حضرات تھے، ان سے ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی لڑکی کی، اور وہ اس نے جب اس کو عقیدے سکھائے یا بتائے تو وہ اتنی اس سے متاثر ہو گئی کہ معاذ اللہ وہ دیگر صحابہ کرام سے ہی بدزر ہو گئی. اور ان خاتون کا بھی پچھلے سال نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے کچھ باتیں معلوم کی تھیں، اور اس سال جب دوبارہ فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کی شادی اسی لڑکے سے کر دی ہے، کیونکہ بچی باز ہی نہیں آ رہی تھی، وہ باغی ہو گئی تھی، تو میں انتہائی مجبور ہو گئی اور میں نے اس فیملی کے ساتھ بچی کی شادی کر دی ہے، بچی یہاں سے چلی گئی. تو اب آپ خود سوچئے کہ جب والدین، جب آپ اور میں صحیح طرح سیکھیں گے نہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں گے نہیں، تو لازم سی بات ہے کہ ہر بچے کی رسائی کسی عالم دین تک تو نہیں ہوتی ہے. وہ اسی طرح پھر دوسروں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کو مطمئن کر دے، جو اس کے دل میں اپنی دلیل کو داخل یا ذہن میں دلیل کو داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اسی کی طرف چلا جائے. تو اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے جس کے عقائد خود خراب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر حقیرانہ انداز سے کرتا ہے، تو پھر ہماری نسل بھی اسی کے اندر مبتلا ہوگی. اور آپ سوچئے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے میدان محشر میں ہمارا ہی بچہ بدمذہبیت کا لقب پا کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت ہماری قلبی کیفیت کیا ہوگی. اس لیے ہماری گزارش یہ، ہر دفعہ میں یہ گزارش تقریباً کرتا ہوں کہ آپ ضرور چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو بیان کرنے پر قدرت حاصل کریں. جب تک یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو آپ سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا. اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب یہ عادت بن جائے گی، آپ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لیں گے کہ سنو اور یاد کرو، اور پھر اپنے آپ اندر وہ ہمت پیدا کریں گے کہ جو سنا، سمجھا، یاد کیا ہوا ہے اس کو میں بیان بھی کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل پھر دین کی باتیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی، اور بنیادی باتیں تو بچہ خود گھر سے سیکھ کے باہر نکلے، پھر اس کی آگے انشاءاللہ اور تربیت کا اہتمام ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ موقع سے ان متبرک ساعتوں سے فیضیاب ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے. جب یہ ایام آتے ہیں، ویسے تو پورے سال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں اور بہت سارے
معاملات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن خصوصاً جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمان زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات اور برکات کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، رضا اسی میں پوشیدہ ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر جب اس کا انعام نازل ہوا اور اس انعام کے ساتھ برکات کا نزول ہوا تو انسان شکرانے کے طور پر عبادات کو اور اچھے اعمال کو اختیار کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، لہذا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارکہ کو جانتے تھے کہ آپ غیر قوموں سے مشابہت کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، لہذا دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس طرح روزہ رکھیں گے تو کیا یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر 9 یا 11 کا روزہ ایک اور روزہ اس کے ساتھ ملا لو۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، یہ وہ موقع تھا جس میں اس زمانے میں دین موسیٰ علیہ السلام کو تقویت ملی، برکات حاصل ہوئی، لوگ عبادات کے لیے آزاد ہو گئے، اور وہ بیجا مشقتیں جو فرعون کی وجہ سے ان پہ مسلط تھی ان سے رہائی ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا ایک برکات کے نزول کا موقع تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر منایا یا اس کا شکرانہ ادا کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مزید روزہ رکھنے کی تلقین کر کے اس بات کو توفیق بخش دی ہے، مضبوط کر دیا ہے کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام حاصل نازل ہو تو اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اختیار کرو۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب وہ موقع آئے جس میں اللہ کا کوئی بڑا انعام نازل ہوا تو جو برکات اس وقت نازل ہوئی تھیں وہ برکات جب وہ موقع دوبارہ آتا ہے تو دوبارہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے سورہ قدر آپ دیکھ لیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر مخاطب کی توجہ کو مکمل طور پہ مضمون کی طرف مبذول کرنے کے لیے سوال فرمایا، اور تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے، استفہام معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سامنے والے کی توجہ کو مکمل طور پہ اپنی بات کی طرف مبذول کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کویسچن فرمایا، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار یہ قرآن نازل ہوا، پورا میں پورا قرآن یہ شب قدر میں ہوا تھا۔ پھر دنیا میں تقریباً 21 سال کی مدت میں قرآن کا نزول تمام ہوا، کیونکہ 2 سال فطرت کا دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی تھی۔ پہلی وحی کے بعد 2 سال تک آپ پر تسلسل سے وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہ آخر تک جاری و ساری رہا۔ اس طرح علماء ملا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں قرآن عظیم کا نزول تمام ہوا، لیکن 21 سال مسلسل نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا، اس رات کو اتنی برکات حاصل ہیں
کہ جو اس رات کی قدر کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نزول قرآن کا واقعہ تو کب ہوا تھا، اس کی تاریخ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب ہوا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر نزول ہوتا رہا، چلے اس کو آپ شان نزول سے پہچان سکتے ہیں، لیکن جب شب قدر آئے گی اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں پوشیدہ ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کی برکات حاصل کرو۔ لہذا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے دکھایا کہ آپ نے رمضان کے اول 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر درمیان کے 10 دن اعتکاف فرمایا، جب آخری عشرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے خطاب فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہیں ملی، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تو تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو گویا کہ اس رات کی تلاش حقیقتاً ان برکات کی تلاش ہے جو نزول قرآن کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ تو خود سوچئے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا تو اتنی برکات اور اس کی تلاش کا حکم، تو جس رات میں خود صاحب قرآن کائنات پہ تشریف لائے وہ کتنی بابرکت ہوگی، اور اس رات کی برکات کو تلاش کرنے کے لیے انسان جاگے اور اہتمام کرے تو یہ عین مشیت الہی کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب شاید کوئی اعتراض کرے کہ یہ قیاس سے ثابت کرنا ہوا اور برکات، کفارے، عذاب، ثواب یہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے تو نص قطعی درکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے تو پھر ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو بتائیے کہ اس رات کی برکات ہر سال نازل ہوں گی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات بیان فرمائی ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ قیاس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں ایک علمی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قیاس ہوتا ہے اور ایک دلالت النص کہلاتی ہے۔ تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ قیاس تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی ایک حکم ہوتا ہے اور اس حکم کی کوئی لوجک ہے، علت ہے، کوئی خاص سبب ہے، پھر ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا حکم معلوم نہیں ہوتا جی جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے، لیکن اس کی مشابہت اس سابقہ حکم سے ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں وہی علت وہی سبب ہے جو پہلے والے حکم کے لیے سبب بنا تھا، اگر ہے تو جو حکم پہلے والے کے لیے ہوتا ہے وہی اس کے لیے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ قیاس، مثلا شراب کا حکم نازل ہوا، ہم نے غور و تفکر کیا کہ بھی شراب کیوں حرام ہے، تو پتہ چلا یہ نشے کی وجہ سے، علت نشہ بن گیا۔ اب آج کل ہیروئن آ گئی، سمت بونڈ آ گیا جس سے لوگ نشہ کر رہے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہ قرآن اس کے بارے میں کچھ فرما رہا ہے، نہ حدیث فرما رہی ہے، مطلب براہ راست۔ تو ہم نے قیاس کیا کہ چونکہ ان میں بھی نشہ ہے، شراب میں بھی نشہ تھا، وہ حرام تو یہ بھی حرام، یہ ہے قیاس۔ لیکن دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، فقاہت اس کے پاس نہیں، وہ کوئی مجتہد بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتا ہے اور جیسے اس کو سنتا ہے اس کا ذہن کچھ اور احکام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یہ جو اہل لسان ہوتا ہے، تو وہ جو نئے احکام ثابت ہو رہے ہیں ہم کہیں گے یہ دلالت النص سے ثابت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور نہ ان دونوں کو ڈانٹو۔ تو کیا منع کیا گیا؟ اف بھی مت کہو۔ ایک عام آدمی سننے والا ترجمہ سن کے فوراً فیصلہ کر لے گا کہ جب اف کہنا منع ہے تو ماں باپ کو تھپڑ مارنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا، گالیاں بکنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ اف کہنے کو جو منع کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً کس لیے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچے گی۔ تو لہذا اصل چیز ہے اذیت سے منع فرمانا، تو جو چیز پھر ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے گی اس کا مطلب وہ ناجائز ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی معاذ اللہ اپنے والد کو گالی بک دے اور آپ کہیں گے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کرو، تم گالیاں بک رہے ہو، اور وہ جواب میں کہ پورا قرآن دکھا دو، کہیں پر منع کیا ہو کہ ماں باپ کو گالی نہ بکو، اف کہنا منع ہے، گالی کہنا منع کوئی ہے، ماں باپ کو مارنا منع کوئی ہے، کہاں ہے پورے قرآن میں بتاؤ؟ تو آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ نامعقول انسان غور کرو کہ جب اوف کہنا منع ہے، نیچے والی چیز کے لیے حکم ثابت ہوا تو اوپر والی کے لیے تو بدرجہ اولا ثابت ہو جائے۔
اور یاد رکھیں کہ یہ دلالت النص سے حکم ثابت ہوا. دلالت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو. نص قرآن کی آیت ایک حکم کی طرف خود بخود رہنمائی کرتی ہے اور عام آدمی کا ذہن اس حکم تک پہنچ جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ دلالت النص سے حکم ثابت ہوا. تو یہ جو سورہ قدر ہے یہ بھی اپنے دلالت سے ہمیں بات سمجھا رہی ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ بھی صرف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, دنیا میں نہیں کہ چلے لوگ اکتساب کرتے اور مزید برکات حاصل ہوتی. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو برکات سے انعامات سے نواز رہا ہے, اور جب جب یہ رات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا نزول ہوگا. تو پھر یقیناً ایک عام آدمی کا ذہن کہے گا کہ جس رات میں خود صاحب قرآن کائنات میں تشریف لائے تو ضرور اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا. اور یہ ثبوت قیاس سے نہیں ہے بلکہ دلالت النص سے ہے, اور اہل علم جانتے ہیں کہ دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بالکل قطعی ہوتا ہے. اس لیے یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی راتیں نہیں, یہ معمولی ایام نہیں. بعض اوقات ہم ایک چیز کو لگاتار اختیار کرنے کے بعد اپنی نیتوں کے اندر وہ پختگی, وہ اخلاص اور وہ مضبوطی نہیں پاتے ہیں جو شریعت کو درکار ہے. یہ ایک چیز رسم بن جاتی ہے, بس کر رہے ہیں, لائٹیں لگا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, کھانے کھلا رہے ہیں, لیکن قلب کے اندر ایک مسرت, ایک خوشی, ایک جوش, ایک جذبہ وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا. یہ خود آدمی اگر اپنی کیفیات کو دیکھے, ایک وہ خوشی ایک جیسے عید آتی ہے مثال کے طور پر, عید عام بقرہ عید رمضان کے بعد. اب آپ کے یہاں تو میں نے کبھی عید نہیں گزاری, لیکن ہمارے پاکستان میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے استری کر کے امی جان لٹکا دیتی ہیں, تو وہ رات میں اٹھ کے بار بار اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح عید ہے اور ہم اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے. اور پھر واقعی جب صبح ہوتی ہے تو بڑی مسرت ایک محسوس ہو رہی ہوتی ہے, یعنی خود بخود ماحول ایک اثر انداز ہوتا ہے اور قلبی کیفیت بدلتی ہے. اس لیے کہ وہ حقیقت رسم نہیں ہے, وہ خالی ایک تکلفانہ کوئی اہتمام نہیں ہے, بلکہ باطن ساتھ ہوتا ہے تو خوشی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو ان راتوں میں اپنے باطن کو خوشی کے اظہار کے سلسلے میں ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر بار بار غور و تفکر کیا جائے, اور پھر اپنے باطن کو مضبوط کر کے رسم و رواج کے مطابق نہیں, دل کے اخلاص, خلوص اور باطنی مسرت اور خوشی کے ساتھ اہتمام کیا جائے, تو پھر جو برکات نازل ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے ابو لہب کا واقعہ بڑا مشہور ہے, میں پورا بیان نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سوائبہ کی اطلاع پر کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا, اس نے اس کو آزاد کیا, اور یہ سوائبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے, ان کا سرکار نے دودھ نوش فرمایا ہے. اور پھر ابو لہب کو کسی نے جہنم میں دیکھا کہ اس کو راحت حاصل ہے, اس نے بتایا کہ چونکہ میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف کی ہے. آپ نے توجہ بات یہ ہے کہ وہ بدترین کافر ہے. دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم بھی ہے, ایک صفت علم بھی ہے. جس وقت ابو لہب سوائبہ کو آزاد کر رہا ہے, ابھی تو نبی کریم کی ولادت ہوئی ہے, تبلیغ دین تو بہت بعد میں کریں گے, 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت ہوگا, اس کے بعد تبلیغ فرمائیں گے. ابھی تو اپنے بھتیجے کو آزاد کر رہا ہے نا, ابھی تو تبلیغ اس کو کی نہیں گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے نا کہ 40 سال کے بعد یہ کیا کرے گا. اس کے باوجود جب اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو ارادہ ازلی یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں راحت دی جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے جانتا. پھر کافر نیت کا اہل نہیں, اگر اس ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرے گا بھی اس کے ثواب کا ترتب نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ثواب کا اہل نہیں ہے. وہ اپنی نیت سے کسی عمل کو عبادت کا درجہ نہیں دلوا سکتا ہے. حالانکہ مسلمان الامور بمقاصدها کے تحت اگر وہ کسی اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل مستحب بن جاتا ہے, بس اوقات عبادت کا درجہ پا لیتا ہے اور اس کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد بھی کیا تھا تو رضا الہی مقصود نہیں تھی, فقط ایک قلبی خوشی تھی, مسرت تھی, اپنے آپ کو تسکین دینا مقصود تھا, آزاد کر دیا.
اب بدترین کافر نبی کی خوشی نہیں منا رہا بلکہ بھتیجے کی خوشی منا رہا ہے، اور رضا الہی بھی مقصود نہیں، تب بھی جہنم میں راحتیں پائے، اور پھر آپ اور میں مسلمان اپنے بھتیجے کی نہیں اللہ کے نبی کی خوشی منائیں اور عین رضا الہی مقصود ہو، تو آپ بتائیے کہ ہمیں کتنی برکات حاصل ہو۔ تو تھوڑا سا رسم سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اور میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں، بچوں نے کہا تھا، بچوں نے کہا تھا جھنڈی لگا دی، وہ بچے نہیں اصرار کر رہے تھے، جھنڈے خرید لیے تو میں نے بھی ہاتھ میں لے لیے۔ وہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا آپ کو آنا ہے، تشریفہ میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل خالی خالی ہے، ایک ذوق محسوس نہیں ہو رہا، ایک سرور خود بخود جو طبیعت کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ سرور کی کیفیات پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ آپ کا دل بیمار ہے، ابھی اس کو روحانی تقویت حاصل نہیں ہوئی، کچھ روحانی پانی کی ضرورت ہے جس سے وہ باطنی روحانی ترقی ہوتی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ تو اس رسم سے باہر نکلنے کے لیے ان فضیلتوں پر مختلف زاویے سے غور و تفکر کرنا انتہائی ضروری ہے، جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ برکات حاصل ہوں گی جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ پھر دیکھیے میں نے 2 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی اور اپنے بیان کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول شرعی احکام کے سلسلے میں جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو اخذ کرو، لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک بنیادی اصول ہمیں قرآن نے فراہم کیا ہے اور بہت زبردست اصول ہے کہ ہم اس کام کے کرنے کے مکلف بنائے گئے جس سے اللہ کے نبی نے جس کا حکم دے دیا، اور اس کام سے رکنے کے مکلف بنائے گئے جس سے اللہ کے نبی نے روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کام ہم کر رہے ہیں اس کے جواز و عدم جواز کا تعلق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے یا منع کرنے سے۔ مثلا ایک کام کا سرکار نے حکم دیا سچ بولو، میں سچ بول رہا ہوں، سرکار نے حکم دیا سچ بولنا بالکل جائز ہوگا۔ سرکار نے نشہ کرنے سے منع کیا، میں نشے سے اجتناب کر رہا ہوں، تو سرکار نے کام سے منع کیا، میں رک رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ کام اگر میں کروں گا تو گناہگار ہوں گا کیونکہ سرکار نے منع فرمایا۔ اب میلاد شریف کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، دونوں چیزیں ہمیں لینی ہیں، حکم یا ممانعت۔ کیا بعض بھائی کہتے ہیں بتاؤ کیا سرکار نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ پہلا حصہ تو واقعی حکم تو نہیں دیا، یہ میرا میلاد مناؤ، یعنی باقاعدہ اس طرح جس طرح ہم منا رہے تو جی نہیں حکم دیا نا تو کیوں مناتے؟ ناجائز نہیں، دوسرے حصے کی طرف آؤ، حکم نہیں دیا تو کیا منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جب سرکار نے منع نہیں کیا تو یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ یا تو حکم ہو، یہ صحیح ہے، حکم نہیں ہے تو ممانعت ضرور ہو کہ نہ کرو۔ جب یہ دونوں چیز نہیں ہوں گی تو یاد رکھیے کہ پھر اس چیز کی جواز کی دلیل ہوگی کہ وہ کام کرنا بالکل جائز ہے۔ اس لیے جہاں حکم ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا، جہاں ممانعت ہے اس کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کم از کم آپ کے لیے جائز ہے، جس کو مباح کہتے ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب۔ پھر انما الاعمال بالنیات، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار، یعنی ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت کریں گے انشاءاللہ ویسے برکات حاصل کریں گے۔ تو لہذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگرچہ براہ راست صریح حکم، ہم چاہتے ہیں ایسا حکم ہو، اگر کوئی ایسی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کا میلاد منا سکتے ہو، ایسا کوئی دکھاؤ، وہی صراحتاً ممانعت کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ اچھا تم ایسی کوئی صریح آیت دکھاؤ، جو صریح مانگ رہے ہو نا تو ایسی ہی صریح دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کا میلاد نہ مناؤ، دکھاؤ۔ تو جب آپ اگر ثبوت پر صریح آیت پیش نہیں کر پا رہے کہ ایسی کوئی آیت جس میں صلی اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے حبیب کا میلاد مناؤ، تو انہوں نے فوراً کہا دیکھا نہیں ہے نا، پھر کیوں؟
جواب یہی ہونا چاہیے کہ ممانعت پہ ہے کوئی آیت نہیں تو پھر منع کیوں؟ تو اس لیے علمی لحاظ سے یاد رکھیے کہ جب آپ گفتگو کریں گے باقاعدہ دلیل کے ساتھ کریں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا. پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، نئی چیز ہے. میں مختصر استقلال کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. دیکھیں بدعت کا لفظ بدعت معنی ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے کسی شے کو ایجاد کرنا، کہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو. اگر ہم ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے بدعت کا یہ معنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، بدیع بنانے والا. لیکن جب یہ بدعت کے لفظ سے بدیع ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر پہلے کسی موجودہ مثال کے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا. تو یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ پہلے کچھ مثال موجود نہیں، ایک نئی چیز ایجاد کر. لیکن اب اس معاملے میں آتے ہیں مذہب کے معاملے میں تو بدعت ایک نئی چیز، اس میں پھر عموماً کہتے ہیں کہ جس سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا یہ جس طریقے سے آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار کے دور میں ایسا باقاعدہ نہیں تھا تو یہ گمراہی ہوئی. دلالت بدعت دلالت اور دلالت جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا آپ کو اس انداز سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا گویا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس میں یاد رکھیں کہ لغوی اعتبار سے تو بدعت کا یہی معنی ہے کہ جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو. لیکن شرعی اصطلاح میں شرعی اعتبار سے بدعت کے بہت سارے مفہوم مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے صحیح ترین مفہوم یہی ہے، یعنی میں جو مطلب ہمارے بزرگوں کی تائید اس میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ بدعت ہے. لیکن پھر ہمارے علماء نے بدعت کی اقسام متعین کی ہیں. اب مثال کے طور پر قرآن عظیم پر اعراب بہت بعد میں لگائے گئے، جس سے قرآن عظیم پڑھنے کا موقع ملا. کیونکہ جب عجمی میں قرآن پہنچا وہ عربی اللسان تو تھے نہیں، انہوں نے زبر کو زیر کو زبر کہا اور اس سے معنی بدل گئے، مفہوم بالکل بدل گئے. تو ضروری محسوس ہوا کہ قرآن پاک کے اعراب درست کیے جائیں، انہیں اعراب اس پر لگائے جائیں زبر زیر پیش، تاکہ پڑھنے والے کو درست پڑھنے کا موقع ملے. اب اگر یہ ہر بدعت گمراہی ہوتی تو علماء نے سوچا کہ یہ اعراب لگانا بھی گمراہی ہو جائے گا اور یہ پھر جہنم میں لے جانے والی چیز. جس چیز سے دین کو تقویت ملے وہ جہنم میں لے جائے، سمجھ میں آنے کی بات نہیں. لہذا پھر تقسیمات کی دلائل پر غور و تفکر کر کے اور بدعت کی 4 بڑی قسمیں بنائی گئی اور اس کی تعریفی میں بنائی کہ اگر کوئی ایسا نیا کام دین یا دنیا میں پیدا کیا گیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کو کہیں گے بدعت سیئہ، بری بدعت. اور اگر ایسا کام ہے جس سے دین کو ترقی ملے، لوگ عبادات کی طرف مائل ہوں، ان کے قلوب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو، تو یہ بھی بدعت ہوگا لیکن بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہوگی. اور اگر کوئی ایسا کام پیدا ہوا جس کو شریعت نے ناپسند کیا، اگرچہ صریح ممانعت نہیں آئی، نیا کام پیدا ہوا، اسے بدعت مکروہہ کا نام دے دیا گیا. اور ایسا کوئی نیا کام جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ نہ کوئی مطلب شریعت کے خلاف ہے، کوئی دین کا فائدہ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں میں رائج ہو گیا، تو اسے بدعت مباحہ کہا گیا. مثال کے طور پہ ہم مثالیں دیکھیں. بدعت حسنہ، نئی بدعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تراویح کی 20 رکعت نمازیں ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی نہیں ہوئی. یہ دور فاروقی کا کارنامہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، اور جب آپ تھوڑا سا دیر سے تشریف لائے، جماعت ہو رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اس کا مطلب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں بدعت کا لفظ استعمال کرنے والے کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں بدعت کا لفظ استعمال کرنے والے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں عربی اللسان ہیں
حضرت عمر فاروق سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کا جو مفہوم لیتے ہیں، عمر فاروق یقیناً عربی اللسان ہونے کی وجہ سے وہی مفہوم لے رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود سرکار فرما رہے ہیں بدعت جہنم میں لے جائے گی، اور عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کا مفہوم تو ایک ہی ہے، لیکن اقسام مختلف ہونے کی وجہ سے حکم بدل جائے۔ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو جہنم میں لے جائے گی، قرآن حدیث کے خلاف نہیں تو نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ بدعت سیئہ جیسے نیا عقیدہ بنا لینا، سرکار کو بڑا بھائی کہنا، یہ کیا ہے بڑے بھائی، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی تجارت کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، تو زیادہ کیا ہے نبی کریم ہمارے بڑے بھائی چھوٹے بھائی۔ یہ ایک ایسا مکروہ عقیدہ ہے کہ جو اس سے تاریخ خالی ہے، یہ صرف کفار کے اندر تو پایا جاتا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے نبیوں کو تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو، یعنی بشریت کا انکار تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بشریت کو اپنی بشریت کی مثل دیکھا، تو قرآن نے جا بجا ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ غلط عقیدہ پیدا ہوا، یہ بدعت سیئہ کے اندر آئے گا۔ اسی طرح ہر وہ عمل کہ جو غلط قسم کا عمل ہو قرآن و حدیث کے خلاف، مثلا جھوٹ بولنا، رائج ہو گیا کسی جگہ، غلط تجارت کے ایسے بزنس کے ایسے معاملات کہ جس کو شریعت منع کر رہی ہے لیکن ہماری مارکیٹ میں رائج ہو گئے، ان کو سب کو کہیں گے بدعت سیئہ ہے۔ اس کے بعد بدعت مکروہہ، کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہو، جیسے پیٹ بھر کر کھانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد جو لوگوں میں پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا تھا۔ ہم تو ٹینکی فل کرنے کے بعد ڈکارے لیتے ہیں، بولتے کیا ہے بڑا زبردست لنگر تھا، آج تو مزہ آ گیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت مکروہہ قرار دے رہی کہ اچھے کام نہیں ہے، بدعت مکروہہ ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ قریب ہلاکت نہ کر دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہہ ہے۔ اور بدعت مباحہ جسے آپ سب کا یہ مختلف قسم کے لباس پہننا، آپ کی ٹوپیاں دیکھنا، آپ کے چشمے دیکھ لیجیے، آپ کا قالین پہ بیٹھ کر بیان سننا، میرا مائک پر بیان کرنا، اسپیکر کی آواز پر آپ کا سننا، آپ کی ٹوپیوں کے انداز، یہ سب پہلے دور میں تو نہیں، بعد میں ہوئے، لیکن شریعت نے منع بھی نہیں کیا، اور ان میں کوئی دین کی ترقی اور تقویت کا سبب بھی نہیں ہے، ناپسند بھی نہیں کیا شریعت نے، تو ان کو زیادہ زیادہ ہم کہیں گے بدعت مباحہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب اگر کوئی آپ سے کہتا بھی ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے آپ مناتے ہیں، مجموعی اعتبار کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک چیز کو لے لیں تو ہر ایک کا ثبوت آپ کو مل جائے گا ازمنہ سابقہ میں، لیکن مجموعے کے اعتبار سے اگر دیکھیں اور اس کو بدعت قرار بھی دیا جائے تو یہ بدعت حسنہ ہے جس پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ اور میں چند ایسی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، اور میں آپ کی گزارش ضرور کروں گا، اور یہ یاد رکھنے والی بات، آپ کی کسی سے بھی بدعت کے موضوع پہ گفتگو ہو، جو آپ کا اختلاف رائے کسی سے ہو رہا ہے، سب سے پہلے آپ بدعت کی تعریف لکھوا لیجیے گا، یہ اصول بنا لیں اپنا، لکھوا لیجیے گا، اس لیے کہ جب آپ کراس کویسچننگ کریں گے تو تعریف بدل جایا کرتی ہے، تو اس لیے پہلے لکھوانے میں آپ کیا کہتے ہیں بدعت، تعریف لکھوا لیجیے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، ہاتھ میں بھی نہیں دیجیے گا، پاس رکھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ کویسچننگ شروع کریں۔ دیکھیے ہر دور میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہی ہیں، میں چند ایسی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جن مثالوں کو آپ ہر مکتبہ فکر کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ ہو، معاذ اللہ اگر یہ بدعت سیئہ ہے تو کوئی بھی اس سے محفوظ نظر نہیں آئے گا، تو پھر سوال جواب دیا جائے کہ جب یہ حرام اور ناجائز ہے تو یہ کیسے جائز ہو گیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پر اعراب، زبر زیر پیش، وقف کی علامات سرکار کے دور میں نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں، یہ تو حجاج بن یوسف نے معاملہ کروایا۔ نمبر 2، مسجد کے گنبد و مینار بالکل پہلے دور میں نہیں تھے، بعد میں مسجدوں کو عام مکانوں سے ممتاز کرنے کی غرض سے فقہائے اسلام نے گنبد اور مینار بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نمبر 3، جماعتوں کے اوقات، فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، یہ اوقات مقرر کرنا اور پھر اتنا خاص کر لینا
کہ اگر امام صاحب 2 منٹ پہلے بھی کھڑے ہو جائیں تو امام صاحب کا انتظار نہیں کر سکتے آپ؟ 2 منٹ باقی ہیں ابھی، اور امام صاحب اگر ذرا لمبا کرتے ہیں، امام صاحب آپ نے لمبا کر دیا، آپ کو پتہ نہیں کہ جماعت ہونی تھی اس وقت۔ اتنا شدت کے ساتھ اہتمام، اپنے پاس سے خاص کرنا، اور اتنا شدت کے ساتھ اہتمام کہ ذرا آگے پیچھے ہو تو امام کی نوکری خطرے میں پڑ جائے، یہ بھی نئی ایجاد ہے۔ پھر جمعے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی صرف ایک اذان تھی۔ وہ کون سی اذان ثانی؟ یہ خطبے سے پہلے دی جاتی، پہلی اذان نہیں تھی۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کی غفلت کو ملاحظہ فرمایا کہ بازار میں خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، اور جب اذان ثانی ہوتی تو بھاگے دوڑے آتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات جماعت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ بازار کے کنارے پر پہلی اذان دی جائے، آدھا پونے گھنٹے کے فرق سے، پھر دوسری اذان کوئی وہ سنت کے مطابق ہے۔ اب یہ پہلی اذان ایسی رائج ہو گئی ہے کہ کوئی اس سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ جب پہلی اذان دے رہے ہو تو پوچھے بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مدارس کا قیام۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو اصحاب صفہ جیسے تھے، وہ تو چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، باقاعدہ مضبوط عمارتیں، ایک سلیبس، اس تاریخ کو کورس شروع ہوگا، اس تاریخ کو امتحانات ہوں گے، دوسرا درجہ سٹارٹ ہوگا، اس طرح درجات کی تکمیل کے بعد پھر سند بخاری شریف دی جائے گی، دستار بندی ہوگی، باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، یہ دن چھٹی کے ہیں، یہ دن چھٹی کے نہیں ہیں، سب کے سب۔ پھر چھٹی، ہمارے مذہب اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ پورے 7 دن کام کرنا ہے، پورے سال کام کرنا ہے، سرکار نے کوئی چھٹی نہیں دی ہے۔ آج ہر ایک چھٹی منا رہا ہے، بتائیے یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی بولے کہ نہیں جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں وہ تو چونکہ نفوس قدسیہ تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے جس صحابی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اس کے بعد کے معاملات، اس سینکڑوں مثالیں ہیں، اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ہر ایک ان سے اکتساب کر رہا ہے۔ تو اگر علماء اور فقہا کی یہ تقسیم جو بدعت کی گئی ہے کوئی قبول نہ کرے، پھر وہ بچ کے تو بتائیں۔ اگر کہتے ہیں جو سرکار کے دور میں ہوا وہ صحیح ہے، اس کے بعد سب غلط اور بدعت ہے، پھر ایک کوشچن اس سے بھی کرنا چاہیے کہ کیا تم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے؟ بتاؤ سراپا بدعت تو تم بھی ہو، کچھ بعد میں پیدا ہوا بدعت ہے، تمہاری ایجاد بھی بعد میں ہوئی ہے۔ اچھا، پھر مختلف مکاتب فکر نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، مثال کے طور پر، کیونکہ ہم حدیث سے شغف رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ حدیث سے شغف رکھنے والا کون ہوگا؟ کیا صحابہ نے اپنا نام رکھا ہے اہل حدیث؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ لقب جو مختلف اپنے شناخت میں رکھے گئے یہ بھی اس میں بھی کوشچن ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو ذکر کرنا کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 12ویں شریف کے اگر ایک ہی میں نے کہا کہ جز لے لیں، کھانا کھلانا، درشی پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ذکر کرنا، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا، آپ کے ولادت کے معاملات کو ذکر کرنا، اسی طرح جلوس نکالنا، خوشیوں کے اظہار کے لیے مختلف معاملات کرنا، ایک ایک کو لے تو سب کا ثبوت آپ کو قرآن سے بھی ملے گا، حدیث سے بھی ملے گا۔ میں نے وہی بات کی کہ لیکن مجموعی اعتبار سے ہم مانیں گے بالکل کہ سرکار کے دور میں اس طرح کا اہتمام نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، لیکن کیا اس زمانے میں اہتمام کا نہ ہونا چیز کو ناجائز کر دیتا ہے؟ یہ ہے قابل توجہ بات، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طریقے سے کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ ممانعت درکار ہے، اور اگر ممانعت کو نہ تسلیم کیا جائے کہ نہیں جی ممانعت نہیں ہے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، تو بھی بہت سارے معاملات میں خود انسان اپنے آپ کو گرفت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اب آخر میں بس میں بات عرض کرتا ہوں، حضرت بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، پھر حضرت کا بیان بھی ہوگا۔ دیکھیے 2 آیات پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ یہ ہے باقاعدہ سرکار کا قول، حکم سرکار نے ارشاد فرمایا، اس کو کہتے ہیں حکم ماننے کو اطاعت۔
دوسری آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ یہ ہے اتباع کی طرف اشارہ۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، تب یہ محبت کامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا